کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ مانسہرہ کالونی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری جام بحق۔ 2 ماہ میں ہیوی ٹریفک سے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 135 ہو گئی۔ مصطفیٰ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے لوہے کی راڈ ماری۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کا تحقیقاتی ٹیم کو بیان۔ ملزم نے بتایا مصطفیٰ زخمی ہو کر گر گیا تو کہا اب ٹاس کروں گا، ہیڈ آ گیا تو چھوڑ دوں گا، ٹیل آیا تو اور ماروں گا۔ تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے ملزم نے دوبارہ سکہ اچھالا اور ٹیل آنے پر پھر مصطفیٰ پر تشدد کیا۔ منشیات برآمدگی کیس میں ملزم ساحر حسن کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد، عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ایک ایک کر کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ قاتل ارمغان بے نقاب ہو گیا، تحقیقات سے مطمئن ہوں، دیت نہیں لیں گے، اللہ کرے گا اس کو سزا ضرور ہوگی۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا مصطفیٰ کا ڈرگ سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کیس میں اسے پھنسایا گیا تھا۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، 1962 کے آئین میں ایوب خان کا دور تھا، کیا اس وقت لوگوں کو بنیادی حقوق میسر تھے؟ وکیل عزیز بھنڈاری نے جواب دیا، اس وقت بھی بنیادی حقوق دستیاب نہیں تھے۔ سویلینز کی حد تک کرمنل دفعات پر ٹرائل عام عدالت ہی کر سکتی ہے۔ آرڈیننس میں بہت ساری دفعات تھیں جو آرم فورسز کے حوالے سے تھیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے، فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، ان کی سیکیورٹی کسی آرمی پرسنل کے کنٹرول میں ہوگی، کیا ان سے تحقیقات پولیس افسر کرے گا؟ جہاں ملٹری کی شمولیت ہو وہاں ملٹری کورٹ شامل ہوں گی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا 103 ملزمان ایسے ہیں جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے۔ جسٹس حسن نے کہا، میڈیا پر ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں۔ آڈیو لیکس کیس میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ علی امین گنڈاپور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے سماعت 6 مارچ تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ KP کے خلاف تھانہ گولڈرا میں مقدمہ درج ہے۔ لیڈرشپ اس پہ بحث کر رہی ہے، 2 روز میں اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ بڑا تشویشناک ہے، خان صاحب اندر ہیں، کئی ایسے مقدمات ہیں جس میں ہم تھے ہی نہیں اور ہمیں شامل کر دیا گیا۔ 3 شہروں میں بیک وقت ہماری موجودگی کے FIRs ہیں، مذاق نہیں ہے تو کیا۔ تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے پر غور۔ شبلی فراز کہتے ہیں 2-4 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ غلط بیانیے کے ذریعے ملک میں استحکام دکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے عدلیہ، پارلیمنٹ اور جلسے جلوس سے جد و جہد کرنی ہے۔ صحافی نے پوچھا چیف جسٹس سے ملاقات میں بانی PTI کی رہائی کی بات ہوئی؟ شبلی فراز بولے بانی ایسی رہائی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں انہیں انصاف ملے۔ سب کا عدالتوں میں ٹرائل ہوا، واحد بانی کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات چیت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 10 ووٹ پڑے۔ فرانس اور برطانیہ سمیت 5 ارکان غیر حاضر رہے۔ روس نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد میں ترمیم کی یورپی کوشش کو ویٹو کر دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا پاکستان نے امریکی قرارداد امن کا راستہ کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ قرارداد پاکستان کے واضح اور مستقل موقف کے مطابق ہے۔ ہم روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ نے یوکرین پر $350 ارب خرچ کیے، یہ بائیڈن انتظامیہ کی غلطی تھی، میں صدر ہوتا تو یہ جنگ کبھی نہ ہوتی، اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتی ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا ہمارا مشترکہ مقصد یوکرین میں دیرپا امن قائم کرنا تھا۔
ہم ذاتی دوست ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں. یورپ ایک قابل اعتماد پارٹنر بننے کے لیے تیار ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد سے یوکرین میں 10 لاکھ افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. میزبان پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا. نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. بھارت بھی فائنل 4 میں پہنچ گیا. پاکستان کو ابتدائی دونوں میچز میں بھارت اور نیوزی لینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان اور بنگلہ دیش آخری رسمی میچ جمعرات کو پنڈی میں کھیلیں گے. قومی اسکواڈ دبئی سے اسلام آباد پہنچ گیا. کھلاڑی آج اسلام آباد کلب میں پریکٹس کریں گے. اگر اب بھی اس ملک کی کرکٹ کے ساتھ سرجری نہیں ہوئی تو پھر چیئرمین صاحب کو چاہیے اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں. ابھی بھی نہیں ہوئی تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں یہی حال ہوتا رہے گا, پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جائے. جب آپ کی سلیکشن کمیٹی نان کرکٹر ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایونٹ جیت کے لائیں. فاتحہ پڑھ لیتے ہیں پاکستان کی کرکٹ بنتے ہیں. اب بھی ایکشن نہ لیا گیا تو اس سے بھی برا حال ہوگا. چیئرمین پی سی بی مضبوط آدمی ہیں, امید ہے سب ٹھیک کر دیں گے. سابق کرکٹر باسط علی کی کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. کہا ٹی وی پر فٹ بال کا پروگرام کرنے والے حسن چیمہ قومی ٹیم کی سلیکشن کر رہے ہیں. کامران اکمل نے کہا سلیکشن کمیٹی میں نان پروفیشنل لوگ ہوں گے تو یہی حال ہوگا. جس دن ٹیم کا اعلان ہوا تھا اسی دن ہم نے ایونٹ سے باہر ہو گئے تھے. گروپ بندی اور فیورٹزم کے چکر میں قومی ٹیم کو خراب کیا گیا. ڈومیسٹک کرکٹ انہیں دی ہوئی ہے جنہیں کرکٹ کا پتہ ہی نہیں. چیمپئنز ٹرافی کے اہم میچ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ راولپنڈی میں مد مقابل ہوں گے. دونوں ٹیموں نے ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کیا. جنوبی افریقہ نے افغانستان اور آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دی. میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کی پنڈی میں پریکٹس. ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے میں جنوبی افریقہ کا پلڑا بھاری. 55 میچ جیتے, 51 میں آسٹریلیا کامیاب رہا. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے خلاف پروپیگنڈا. ایونٹ کا پاکستان میں ہونا دنیا کو بھایا لیکن بھارتی میڈیا باز نہ آیا. چیمپئنز ٹرافی کے دوران تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا جھوٹا واویلا. پاکستان کے کسی ادارے نے کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا. ٹی وی پلیئر رچن کے موبائل فون چوری ہونے کا الزام بھی جھوٹا نکلا. نیوزی لینڈ بورڈ نے بھارتی میڈیا کے سفید جھوٹ کو جھٹلا دیا. افتتاحی تقریب اور میچز کے دوران اسٹیڈیم خالی ہونے کا پروپیگنڈا بھی کام نہ آیا. آسٹریلوی پلیئر ایلیکس کیری نے پاکستانی تماشائیوں کی حوصلہ افزائی کو کھل کر سراہا. تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں بھارتی میڈیا نے 2022 کی خبر چیمپئنز ٹرافی سے جوڑ دی. اس وقت داعش نے افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف یہ بات کی تھی. اس تھریٹ سے پاکستان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. بھارتی میڈیا ایسی خبریں چلا کر دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے. حکومت پنجاب نے صوبے میں قدیم فوجداری قوانین تبدیل کرنے کے لیے قانونی اصلاحات کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی انسداد دہشت گردی اور سائبر کرائم سے متعلق قوانین میں ترمیم تجویز کرے گی. محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے امن عامہ کی بحالی کے حوالے سے قانونی اصلاحات لائی جائیں گی. کمیٹی قانون شہادت آرڈر 1984 میں ترمیم اور قومی سلامتی کے قانون کا مسودہ تیار کرے گی. ماڑی انرجیز نے وزیرستان بلاک میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت کر لیے. ماڑی پیٹرولیم کا کہنا ہے کنویں سے یومیہ 12.96 ملین کیوبک فٹ گیس پیداوار حاصل ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سکر کے تھانہ 20 سیکشن کا افتتاح کر دیا. کہا پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد بحال کرنا ضروری ہے. اقلیتوں, بچوں اور خواتین کے خلاف کسی بھی زیادتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. منشیات کے خاتمے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے تھانے میں شکایات کا اندراج کمپیوٹرائز کرنے کی ہدایت کر دی.
کراچی یونیورسٹی روڈ پر سفر کرنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا. 72 انچ پانی کی لائن کی مرمت مکمل، لیکن گڑھا نہ بھرنے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر. گجرانوالہ میں FIA کی کارروائی. انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث اشتہاری سمیت 2 اسمگلرز کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزم یوسف نے شہری کو اسپین بھجوانے کے لیے 28 لاکھ روپے وصول کیے. ملزم رمضان نے شہری کو کینیڈا بھجوانے کے لیے 4 لاکھ روپے ہتھیائے. سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 10 خارجی مارے گئے. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا. We launch today Salama service. Salama service using artificial intelligence mechanism and algorithm. This service allow the person to renew his residency within 10 seconds. GDRFA نے ویزے کی تیز اور آسان تجدید کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سلامہ لانچ کر دیا. تقریب دبئی میں GDRFA کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی. سلامہ میں AI الگوریدم کے تحت 20 سیکنڈ میں ویزے کی تجدید کی جا سکے گی. اسرائیلی ٹینک 20 سال میں پہلی بار مغربی کنارے میں داخل. رات بھر جنین سمیت دیگر علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں جاری رہیں. درجنوں فلسطینی گرفتار اور متعدد گھر مسمار. اسرائیل کا فلسطینیوں کو آزاد کرنے سے پھر سے انکار. اسرائیلی حکام کے مطابق حماس جب تک یرغمالیوں کی لاشیں تقریب کے بغیر حوالے نہیں کرتی فلسطینیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا. امریکہ میں فلسطینیوں کے لیے احتجاج کرنے والے طلباء کی مشکلات بڑھ گئیں. نیو یارک کالج نے 2 طلباء کو نکال دیا. غزہ میں جنگ بندی معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اسرائیل ان پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہا. غزہ میں خیموں اور موبائل گھروں کے داخلے پر اب تک پابندی. اسرائیلی بے حسی نے غزہ میں 3 بچوں کی جان لے لی. شدید سردی میں ٹھٹر کر موت کے منہ میں چلے گئے. فلسطینی حکام کا کہنا ہے معاہدے کے تحت غزہ میں 60,000 عارضی مکانات اور خیمے داخل ہونے تھے، لیکن ایسا نہ ہوا. انروا کا کہنا ہے 2 ماہ میں 10 نومولود شدید سردی کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں. بھارت میں اجتماعی شادی کے نام پر دھوکہ دے کر منتظمین غائب. طویل انتظار کے بعد کچھ جوڑے گھروں کو لوٹ گئے. جو رہ گئے ان کی پولیس اہلکاروں نے شادی کروا دی. بھارتی ریاست گجرات میں شادی کے لیے 28 جوڑوں سے 15 سے 40 ہزار رقم وصول کی گئی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی میزبانی میں لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. تقریب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، دیگر صوبائی وزراء، MPAs اور اہم شخصیات کی شرکت. 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 بڑے ایونٹس ہوئے. راحت فتح علی نے سر بکھیرے تو شرکا جھوم اٹھے. عارف لوہار نے بھی شرکا کا لہو گرمایا. رنگوں بھری شام میں دیدہ زیب فلوٹس شرکا کی توجہ کا مرکز. فنکاروں کی غضب پرفارمنس نے رونقیں بڑھا دیں. سعودی عرب میں سعودی کپ کے نام سے دنیا کی مہنگی ترین گھڑ دوڑ. فیشن کے رنگ بھی نمایاں. جاپان کے فار ایور ینگ نے ریس جیت کر $1 کروڑ اپنے نام کر دیے. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے بھی شرکت کی. اور پاکستان فلم انڈسٹری کے ورسٹائل اداکار حبیب الرحمان کو دنیا سے گزرے 9 برس بیت گئے. 600 سے زائد پنجابی اور اردو فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. مقبول فلموں میں زہرش، اولاد، ایاز، خاندان، ہار گیا انسان، دنیا پیسے دی اور دیگر شامل.